السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی اے ایچ ڈرامہ ریویو۔ آج ہم ذرا بات کریں گے میری زندگی ہے تو کے اوپر۔ اس کی ایک چیز اسکرپٹ کے حوالے سے بڑی بری لگی ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا اچھی چیز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھی چیز میں سب سے پہلے تو ہانیہ عامر کا رد عمل، خاص طور پہ وہاں پہ جہاں وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی اجیرن ہے، تمہارے بغیر زندگی عذاب ہے، وہاں پہ ہانیہ کا رد عمل بہت زبردست۔ اور اس کے بعد اس سین کے اندر ہی جب وہ واپس چلی جاتی ہے، چل کے جاتی ہے، اور جتنی دیر تک اس کے ڈائلاگ ہیں بلال عباس کے یعنی کہ کامیار کے، اتنی دیر تک اس کے اندر کافی زبردست جان ہے، مطلب ان کے رد عمل میں بہت زیادہ۔ بلال نے تو خیر ایکٹنگ کی ہے، ان کے تو ان کی آنکھوں کا دیکھنے کے سٹائل سے اس میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ مڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ پھر پیرنٹس کے ساتھ بھی، تو وہ تھرو آؤٹ بہت زبردست تھا۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا اسکرپٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور اس اسکرپٹ پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور، آئرہ جب چلی جاتی ہے آدھی رات، مطلب صبح یا شام کو جس وقت بھی، اور اس کا بھائی آ کے بتاتا ہے والد کو کہ اور اپنے پیرنٹس کو کہ میں اس کو اس کے ہسپتال نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ ظاہر ہے وہ کامیار سے ملنے جاتی ہے اور گھر والوں کو، پیرنٹس کو تھوڑا سا تشویش ہے، اور خاص طور پہ فادر کو شاید شک بھی ہو کہ جناب وہ اب وہاں پہ ملنے کے لیے گئی ہے۔ اب گھر کے اندر ایک پریشانی بنی ہوئی ہے کہ آئرہ گئی کہاں ہے، مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شام ہو گئی ہے، رات ہونے والی ہے، تھانے میں رپورٹ درج کروائیں، ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے، کدھر ہے کوئی؟ فلانی تو اس کی سہیلی بتا رہی تھی کہ جناب صاحب وہ تو نکل گئی تھی ٹائم پہ، یہ ہے وہ، مطلب یہ سارا کچھ وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد مطلب ہے اس ٹائم تو خیر وہ آگے بتاتی ہے، اگلے دن جب وہ دوبارہ چلی جاتی ہے وہاں پہ، اس کے پیرنٹس روکتا ہے، اس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں، جب اس گھر میں، جب ان کی والدہ کہتی ہے کہ تھانے میں رپورٹ درج کروائیں، اس کی سہیلی کہہ رہی ہے کہ وہ مطلب جو ڈاکٹر کولیگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نکل گئی۔ آپ نے ایک دفعہ بھی آئرہ کو کال کرتے ہوئے، یعنی کہ گھر والوں کو دیکھا کہ وہ آئرہ کا نمبر ملایا ہو، انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے آئرہ کے نمبر کے اوپر ٹرائی کیا ہو؟ انہوں نے نہیں، بالکل نہیں کیا، اس کے نمبر ٹرائی نہیں کیا بالکل، کہ پہلے اس کے نمبر پہ، مطلب ظاہر ہے گھر کا ممبر اگر غائب ہے، سب سے پہلے تو اس کے گھر والے اس کے نمبر پہ کال کریں گے نا، باقی دوستوں کو، باقی جگہوں کو تو بعد میں کال کریں، یہ ذرا دیکھا جانا چاہیے تھا تھوڑا سا۔ اب آتے ہیں اسکرپٹ کی طرف۔ اب چیز یہ ہے کہ اس میں آئرہ کی اگر شادی ہو جاتی ہے، جو کہ نظر آ رہی ہے، اس کو خوشحال نہیں دکھانا چاہیے، اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ ایک لاجک ہے کہ ایک ایسا انسٹیبل آدمی جو مطلب ہے پہلے آئرہ کی وجہ سے تبدیل کیا اپنے آپ کو، پھر آئرہ کی وجہ سے دوبارہ پرانی نگر پہ چل گیا، اس کے رویے کی وجہ سے چل پڑا ہے، پھر جناب صاحب وہ جا کے اس کو گلٹ فیل ہوا ہے کہ جناب میری وجہ سے یہ ہو گیا، وہ جو ویڈیو تھی وہ تھی، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں ذرا۔ لیکن جو یہ کر رہا ہے کامیار، وہ مولوی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہا ہے، وہ سوائے دادوں کی کسی بات نہیں مان رہا، اتنا انسٹیبل آدمی ہے، وہ بدتمیز بھی دکھایا اس کو، اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہوگی پیرنٹس سے شکایت ہوگی کہ جناب وہ، لیکن پھر مولوی بیٹھ جاؤ، مولوی کو کہتا ہے تم کہیں ہلنا نہیں ہے، جانا نہیں، پھر اس کے آئرہ کے گھر اچانک پہنچ جانا، ایک دفعہ جناب پہلے وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اب میں نہیں کروں گا شادی، ایک دفعہ وہ کہہ رہی ہے خود ہی اپنے اس سے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی اپنی عذاب بنانے کے لیے تیار ہوں، اجیرن بنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اگلے دن جناب وہ تو ویٹ ہی نہیں کرتا، وہ پہنچ جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ ایک تکوں سے بھرپور، اب اس کا قسطیں چل رہی ہیں، اس کی اسکرپٹ کی جو کہانی موڑی گئی ہے۔ اب اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد، اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کے بعد، آئرہ کے والد کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کے بعد، دروازے کھٹکھٹا گئے اور اس طرح آدھی رات کو مولوی کو ساتھ لانے کے بعد، اور مولوی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرنے کے بعد، اگر پھر بھی یہ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، تو یہ قابل ہضم چیز نہیں ہوگی، اور یہ نہ ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑا ایک ان نیچرل سی ساری چیز لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں، اب اس کو محبت ہے یا گلٹ ہے، یہ بھی ذرا واضح کرنا چاہیے۔ اگر تو گلٹ ہے تو گلٹ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شادی ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے مانتی ہے آئرہ، ڈاکٹر سمجھدار دکھائی، سینسیبل دکھائی ہے، بڑی مشکل سے مانتی ہے، پھر لیکن چلے ہو گیا کہ اتنا وہ پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب مانتی ہے تو اتنا زیادہ ان کا کوئی آپس میں ٹرسٹ کا وہ نہیں تھا کہ ایک دم سے ٹرسٹ پیدا ہو گیا۔
मतलब وہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر بھی ایک دفعہ سوچتی ضرور ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا، تو پھر جب وہ سوچتی ہے کہ میری زندگی پتہ نہیں کیسی گزرے گی، ایک دفعہ اسے خدشہ آتا ہے، خیال بھی آتا ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی جناب ایک ویڈیو آئی ہے، اور ویڈیو سب کی شادی کی تقریب کے دوران آئی ہے، اکیلے میں نہیں ملتے کہ اس سے جا کے وضاحت لے، سب کا ریئیکشن ہے، والدین ہے، بےزتی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ پوچھتی ہے اس سے جا کے جناب بتاؤ تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو اپنی، اور وہ اس وقت وضاحت اس ویڈیو کی کیسے دے سکتا تھا؟ جب وہ خود اس لڑکی سے وضاحت ایک ہاسپٹل میں جا کے جب وہ خودکشی کو اٹیمپٹ کرتی ہے، اس کے بعد لے رہا ہے کہ میرے ساتھ بتاؤ کیا ہوا تھا، خود اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ کیا وضاحت دیتا ہے؟ یہ کیا چولی ماری جا رہی ہے، کیا بھونگی ماری جا رہی ہے کہ جناب اب ٹرسٹ ایک دم سے اتنا ہو جائے ایک سینسیبل لڑکی کو کہ جناب سب اور پھر اس کو اب گلٹ فیل ہو رہا ہے. بھائی وہ گلٹ کیوں؟ اچھا گلٹ فیل، یہ گلٹ کا تو میں نے بتا دیا کہ گلٹ ہونا نہیں چاہیے، سب کے سامنے ویڈیو آئی، پیرنٹس تھے، شادی تھی، وہاں پہ وضاحت نہیں لے سکتی تھی، اس کا رد عمل بالکل ٹھیک تھا، جو اس نے اس ٹائم کیا تھا بالکل ٹھیک تھا. اور اب جناب صاحب اگر محبت ہے، وہ کس قسم کی محبت ہے یہ کہ جناب آپ خود کہہ رہی ہو کہ میں زندگی پتنی عذاب بنانے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ تو گلٹ بتایا نا، گلٹ نہیں ہے وہ، میں نے آپ کو بتا دیا اس کی بنیاد کے اوپر، آرگومنٹ کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گلٹ کہہ دیا پھر محبت تو پیچھے رہ جاتی ہے نا، کہ وہ گلٹ کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ میری وجہ سے اس طرح ہوا تھا، تو فلانا آنکھیں کھلی ہیں اس کی فلانا، اور اس کو دیکھو کہ اس کا رد عمل پھر دوبارہ سے آپ چیک کریں کہ وہ اگلے دن اسی ٹائم پہنچ جاتا ہے مولوی کو لے کے، ابھی اور اسی وقت ہوگا. وہ جناب کہہ رہے ہیں گھر والے کہ میری باپ کو اتنا فخر ہے اپنی بیٹی کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں مانے گی، وہ کہتے ہیں جی اسی نے مجھے بلایا. اب وہ فون کر کے اس کے گھر کے اندر اس باپ کے سامنے اسے فون کر رہا ہے، مطلب یار. اور بیٹی جو ہے وہ سب سے جو پورے گھر کے اندر اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے ہوئے ہے، باپ ہر چیز میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ چیزیں ذرا سوچی جانی چاہیے، اور اس کو آگے خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے. معاشرے کے اندر بڑا غلط ایک سینسیبل مطلب لڑکی کو اگر اس طرح کا فیصلہ کرتے ہوئے دکھائیں گے اور ایک انسٹیبل آدمی کے ساتھ دکھائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ڈرامہ ہے جناب محبت ہے فلانا ہے، دیکھنے والے اس طرح پسند کریں گے، یہ جوش اور جذبہ، وہ پھر لڑکوں نے بھی یہی ڈگر پہ چلنا ہے، فالو کرنا ہے، اور جناب لڑکیوں نے بھی اسی طرح کی بدتمیزیاں بھی کرنی ہیں اور سارا کچھ کرنا ہے. تو اس کو ذرا دیکھا جانا چاہیے. تو باقی ایک اور ڈرامے پہ خیر اگلے اس میں چلے بات کرنے کے، کافی دن ہو گئے ہم نے معما کے اوپر بات نہیں کی. تو اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک لیتے ہیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.